وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه اہل بیتہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کو فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کارواں میں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے دن کی رحمتوں برکتوں عظمتوں سلامتیوں سے تادم حیات بعد از مرگ تک ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور آج کا یہ جمعۃ المبارک یقیناً ربیع النور شریف کے اس مقدس مہینے کا آخری جمعہ، یہ وہ مہینہ جس میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا اور اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ یقیناً یوں تو ساری زندگی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر فضائل کو بیان کیا جائے تو زندگیاں ہماری کم ہے۔ محبوب کے فضائل، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندیوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ زندگیاں بہت تھوڑی، وقت بڑا مختصر، تو ساری زندگی ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے ہی کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید اس چیز پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کی کتنی شانوں کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، کیسی کیسی عظمتوں کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کے آداب بھی میرے رب نے خود سکھائے ہیں، اور کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہے۔ فرماتا ہے سورہ کوثر 30واں پارہ، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ اعطینا یہ صیغہ جو ہے وہ ماضی کا ہے، مطلب کہ عطا کر دی، آپ کے قبضے میں دے دی، آپ اس چیز کے مالک بن گئے۔ اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دی، میرا رب فرماتا ہے۔ ہمیں کیا عطا کر دی؟ کس چیز کے آپ مالک بن گئے؟ کون سی چیز آپ کے قبضے میں آ گئی؟ فرمایا الکوثر، یعنی کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دی۔
کوثر سے مراد فرمایا خیر کثیر، شفاعت کبریٰ، ہر قسم کی بھلائیاں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی اور اس کے آپ کو مالک بنا دیا گیا، وہ چیز آپ کے قبضے میں عطا کر دی۔ اگر یوں دیکھا جائے تو دنیا کی نعمتوں کی طرف جب نظر جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کس قدر وسیع و عریض یہ دنیا ہے اور کتنی اس میں نعمتیں ہیں، کتنا اس میں مال و متاع ہے، کتنے اس میں عیش و عشرت میں گزارنے والی چیزیں ہیں، لیکن میرا رب ان تمام چیزوں کے بارے میں، پوری دنیا اس کی ساری نعمتیں، میرا رب فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب ان سے فرما دیجئے دنیا کی زندگی جو سامان ہے، متاع الدنیا ہے، دنیا کا جو سامان، فرمایا قلیل، وہ تو بہت تھوڑا ہے، بظاہر ہمیں کتنا نظر آتا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے بہت تھوڑا ہے۔ تو جو بہت زیادہ ہے ہماری نظروں، ہماری سوچ اور فکر کے مطابق میرا رب اس سے تھوڑا فرما رہا ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو تو کوثر عطا فرما دی۔ یہ نہ فرمایا کہ کثیر یعنی بہت زیادہ، فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ، فرمایا اکثر، فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ ہم نے عطا فرمایا، فرمایا کتنا، فرمایا ہم نے تو کوثر ہی عطا فرما دیا۔ اس قدر زائد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کے اندر بڑی مشہور و معروف یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا انما انا قاسم، کہ سوائے اس کے نہیں میں تو تقسیم کرتا ہوں، واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت اگر دیکھا جائے تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوثر کیا شے ہے، فرمایا خیر کثیر ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، عطا رب فرماتا ہے، لیکن نعمتیں محبوب کے در سے ملتی ہے، دیتا میرا رب ہے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن ہر ایک کو دلاتا محبوب کے در سے ہے۔ تو فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب وہ نعمتیں صرف علم نہیں ہیں، علم کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتیں ہیں، ایمان ہو، علم ہو، مال و متاع ہو، اولاد ہو، دیگر دنیا کی ساری نعمتیں ہو، فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے در سے لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اب وہ ظاہری نعمتیں ہو، باطنی نعمتیں ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، سب کا تعلق در حقیقت محبوب کے در سے ہے کہ اللہ نے محبوب کو مالک و مختار بنا کے بھیجا اور مالک کل بنا کے بھیجا، تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رب کے کرم اور فضل سے لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم فرماتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ یقیناً کتنی نعمت عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ بے شمار احادیث مبارک آپ سے سنتا ہوں، لیکن سنتا تو ہوں لیکن حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں، محبوب کرم فرمائیے۔ اب دیکھیں حافظے کا تعلق باطنی معاملات سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ محبوب چاہتے تو فرما دیتے کہ ظاہری نعمت مانگو تو میں عطا کی جائے گی، باطنی کے لیے میرے پاس کہاں آ گئے اللہ سے دعا کرو، نہیں، یہاں دینے والے محبوب ہے اللہ کے نبی، اور جو لینے کے لیے حاضر ہوئے وہ صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول بھی جانتے تھے کہ محبوب کا در وہ ہے کہ اس در پہ جو آ جائے، جو بھی جس بھی نعمت کا تقاضا کرے رب سے مانگے، محبوب کے وسیلے سے میرا رب ان نعمتوں کو محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ پر محبوب کا در ہے، یہاں ظاہری باطنی کوئی شے نہیں، مانگنے والا آئے گا اسے بھر بھر کے عطا کیا جائے گا۔ دنیا کے خزانے کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کا خزانہ اگر کسی مالک کے پاس ہے تو ہمہ وقت اس کے پاس ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس خزانے کو لے کے چلتا ہو
ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہوگا، وہ بادشاہ، وہ مالک اس خزانے کو اس جگہ سے نکال کر دے گا، لیکن ہر جگہ پر یہ خزانہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہو یہ ممکن نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ ظاہری، وہ باطنی، وہ خزانے عطا فرمائے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرما دی، تو فرمایا ہم نے وہ خزانے عطا فرمائے۔ فرمایا محبوب جہاں جہاں ہوتے ہیں وہ خزانے وہاں پر محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دنیاوی بادشاہوں کا حال ہے کہ خزانے سے دور ہے، جب خزانے قریب جائیں گے تو خزانہ قریب ہوگا، نہیں۔ فرمایا محبوب کو تو ہم نے کہ اپنے سوا کسی کا محتاج رکھا ہی نہیں، محبوب جہاں چاہتے ہیں، جس قسم کا بھی چاہتے ہیں خزانہ وہ صحابہ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی کی مثال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حافظہ میرا کمزور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے فرمایا چادر کو پھیلاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو پھیلایا، کھول دی چادر۔ حضور کے ہاتھ میں بظاہر تو کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بلند کیا اور دونوں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہے اس کو ملایا، جس کو لب بھرنا کہتے ہیں، اس طریقے سے کیا۔ اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں ہاتھوں کو جھولی میں ڈال دیا، نیچے کی طرف کر دیا، جس طریقے سے کسی چیز کو اٹھایا جائے پھر اس کو زمین پہ چھوڑا جائے، اس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہاتھوں کو اٹھایا، پھر اس کے بعد اس چادر کی طرف ڈال دیا۔ اب وہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ محبوب جو عمل فرما رہے ہیں محبوب ہی محبوب ہے، ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ بظاہر اوپر ہاتھ گیا خالی تھا، جب دونوں ہاتھوں کو ملایا گیا خالی تھا، چادر میں ڈالے گا جب بھی خالی ہے، لیکن سامنے ہے صحابی رسول، اس لیے کوئی سوال کوئی شے نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اسے سمیٹ لو۔ چادر کو سمیٹا گیا، جب چادر سمیٹ لی اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سے اب سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بعد خدا کی قسم جب بھی کوئی بات سنتا تھا فوراً وہ ذہن میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی، کبھی بھولا ہی نہیں۔ اس کے بعد تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، تو محبوب کے ہاتھ اگرچہ خالی ہے لیکن اللہ نے دو جہاں کی نعمتیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ کیسی کیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو نواز رہے ہیں، خوب بھر بھر کے عطا فرما رہے ہیں۔ ایک صحابیہ تشریف لے آئی، ساتھ میں ایک بچہ ہے، مجنون ہے، بے عقل ہے، ہاتھ پیر مڑے ہوئے ہیں، ان نارمل بچہ ہے۔ صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بڑھاپے کا سہارا، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ گفتگو سن سکتا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا، محبوب کرم فرمائیے، دعا کیجئے اللہ اسے شفا دے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عورت آئی، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو آخرت میں تیرے لیے بڑا اجر ہے، اس کو اسی طرح رہنے دے، صبر کر، آخرت میں تیرے لیے بڑا اجر ہے۔ اب تو کیا چاہتی ہے؟ اس عورت نے دوبارہ، صحابیہ تھی، دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پانی پی رہے تھے، حضور نے وہ جو برتن تھا اس برتن میں جو ہے کلی فرمائی، اس کے بعد وہ کلی والا پانی اس مجنون کو پلا دیا۔ محفل مکمل ہوئی، مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے سال چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ظاہری طور پر جو ہے وہ وصال ہو چکا تھا، اب آئندہ سال جب صحابہ کا قافلہ آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، آئندہ سال، ایک سال کے فوراً بعد ایک شخص ہے جو علم کا حلقہ سجائے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے اس وقت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، دیگر علماء کی جماعت بہت بڑی بڑی وہ سامنے موجود ہے، قلم اور کاغذ ان کے پاس ہے، ایک شخص حلقہ درس میں موجود ہے، وہ بتاتا ہے، دیگر افراد لکھتے ہیں۔ دیکھنے لگے صحابہ کرام کہ علم کا حلقہ ہے، قرآن و حدیث بتائی جا رہی ہے، اور یہ سب لکھ رہے ہیں۔
جب اس شخص پر غور کیا تو صحابہ کرام دیکھ کر حیران رہ گئے. فرمایا ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جو پچھلے سال مجنون تھا، بے عقل تھا، ہمیں تو یہ وہ شخص لگ رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ صحابہ کرام ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ علم کا اتنا بڑا حلقہ ہے، اتنی شان و شوکت، اتنی بڑی تعداد میں آپ کی باتوں کو قرآن و حدیث جو آپ بیان کریں اسے لکھا جا رہا ہے، آپ ہے کون؟ صحابہ سمجھ تو گئے تھے لیکن مزید تصدیق. تو وہ جو شخص تھے وہ کہنے لگے کہ میں وہی ہوں جسے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کلی کیا ہوا پانی جو ہے وہ کلی مجھے عطا فرمائی تھی، میں نے پی تھی. اللہ نے اس کلی کا یہ اثر کیا کہ اس کلی کی یہ برکت ہوئی، اس کی کلی کی یہ شان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علماء کا بھی امام بنا دیا. محبوب کی کلی کا اثر کہ علماء کا بھی امام بنا دیا. آج علماء بھی مجھ سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں اور میں ان کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو فرمایا یہ حضور کی کلی کا اثر ہے کہ اس کا مجنون پن ختم ہوا، وہ ان نارمل تھا نارمل ہوا، وہ اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے سب صحیح ہو گئے. ایک کلی کا یہ اثر ہوا کہ جس نے اس کلی نے اس مجنون شخص کو نہ صرف مجنون سے فارغ کیا، نہ اس کو صرف صحت عطا کی بلکہ اسے علماء کا بھی امام بنا دیا. فرمایا جس کی کلی کا یہ اثر ہو کہ مجنون جو ہے بہت بڑا عالم بن جائے، علماء کا بھی امام بن جائے، تو خود اس کلی والے کے سینے میں کتنا علم ہوگا. اللہ نے اسے خود کسے علوم و فنون سے نوازا ہوگا. یقیناً یہ محبوب کی شان ہے جو اللہ نے محبوب کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کلی پانی اس کا اثر یہ ہے تو سینے کی کیا شان ہوگی، اس سینے میں کتنا علم ہوگا. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت معلما کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم تو وہ ہوتا ہے جسے ہر شے کا علم ہوتا ہے رب کے فضل سے. فرمایا مجھے تو معلم بنا کے بھیجا ہے اور حضور تو وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کو پڑھاتی ہے. حضور کے صدقے تو ساری کائنات نے علم حاصل کیا ہے. ایک دعوت تھی، اب دیکھیں حضور کو کیا کیا شان نصیب ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دعوت دی، حضور تشریف لائے. حضور کا دست اقدس کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پہ پہنچا. حضور نے دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے، پہنچ لیا ہاتھ. جیسے وہ ہاتھ پہنچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے. اب حضور کا یہاں سے جانا ہوا، تشریف لے گئے، لیکن اس کی شان کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان کو جس پر حضور کا ہاتھ لگا تھا، اب وہ دسترخوان جب میلا ہوتا تو میں اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیتا. اب صحابہ تھے نا، کیسا عقیدہ تھا، جب جلتے ہوئے تندور میں اس کو ڈال دیتا تو تندور کا کام، آگ کا کام تو اس کو جلانا ہے، کپڑا ہے، لیکن وہ کپڑا جلتا نہیں تھا، وہ آگ اسے جلاتی نہیں تھی، بلکہ جیسے میلا دسترخوان میں اسے آگ میں ڈالتا، حضور کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ وہ آگ ایسا کر دیتی تھی جیسے میں نے ابھی اس کو پانی سے صاف ستھرا کیا ہے. جب اسے اس آگ سے باہر نکالا جاتا تو وہ دسترخوان چمکدار ہو جایا کرتا تھا، خوبصورت ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ اس دسترخوان کو پہنچے تھے. اب کسی آگ کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز پر پہنچے، اس چیز کو جلائے. محبوب کے ہاتھ اور ہونا بھی چاہیے. ہم سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. یہ عین عقیدہ قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے. 10واں پارہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اب یوں اگر دیکھا جائے تو محبوب کی کیا شان ہے اس میں وضاحت ہوتی ہے. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. فرمایا اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ محبوب کی رضا اللہ کی رضا ہے. محبوب کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے.
اور محبوب کی ناراضگی اللہ، جس نے محبوب کو راضی کیا اس نے ایمان والوں کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت یہ نقطہ بیان کیا کہ کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی معاملات کرتا ہے، کوئی حج ادا کرتا ہے، دیگر ساری عبادتیں کرتا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو فرمایا کہ اگر وہ ان تمام باتوں میں یہ نیت رکھتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے میری ان عبادتوں کی وجہ سے اور اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائے، فرمایا اس نے بعین ہی قرآن مجید کے مطابق اپنا عقیدہ بیان کیا کہ قرآن بھی یہ حکم دیتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول احق کو زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ تو اگر کوئی عبادت کرتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور میرا اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے، فرمایا بعین ہی اس کا عقیدہ درست ہے، کہ یہ بات ہی کہنا درست ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے محبوب بھی راضی ہو جائے، کیونکہ ایمان والوں کو تو یہ واضح حکم دیا گیا ہے۔ سورہ انفال کے اندر بھی اس حوالے سے ذکر ملتا ہے، 9واں پارہ، فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا کہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا اللہ اور اس کا رسول کا بڑا کرم ہے، وہ اسی آیت کا مصداق ہے، وہ عقیدہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اسے غنی کر دے، رسول کا نام تو آیا، تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ تو اب یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے ملتا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں، اور محبوب کی رضا ہی در حقیقت اللہ رب العزت کی رضا ہے، محبوب کی رضا ہی کے اندر اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ اور واللہ ورسولہ احق و یرضوہ، یہ آیت بالکل اس حوالے سے واضح ہے کہ ہر مسلمان مومن صحیح العقیدہ کو یہ حکم ہے، جو پکا ایمان والا ہے اس کو یہ واضح طور پہ حکم ہے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کرے، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کرے۔ ایک چھوٹے صحابی رسول ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، وہ حضور کے نالین شریف جوتے مبارک اٹھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے نماز کے لیے، نماز سے فارغ ہوئے فوراً وہ صحابی رسول آتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، حضور کی بارگاہ میں نالین شریف پیش کرتے ہیں، حضور پہنتے ہیں، اس کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن اس طرح ہوا، دوسرے دن دوبارہ اسی طریقے سے ہوا، تیسرے دن دوبارہ ہوا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ ہے اس طریقے سے خدمت کرتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے دن جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، نیچے تشریف لائے، اس نے دوبارہ وہی عمل کیا، نالین شریف کو صاف کرتے ہوئے سینے سے لگا کر پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے جب جوتے مبارک پہن لیے، نالین شریف کو پہنا، اب چھوٹے صحابی رسول کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، والد کا نام کیا ہے، ساری بات پوچھ لی۔ اس فرمایا تمہیں یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تیرا محبوب اس شخص سے راضی ہو جائے، اے اللہ اس سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ اس کے عمل سے میں خوش ہوتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو در حقیقت پتہ یہ چلا کہ محبوب کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ ہر حال میں بندہ وہ عمل کرے جس سے محبوب راضی ہو جائے، کیونکہ محبوب جب راضی ہو گئے تو یقین اللہ